العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواہ الترمذی و ابو داود. حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد یعنی حضرت بہز کے دادا سے جن کا نام حضرت معاویہ ابن صدہ ہے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، وہ اپنے آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، کس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں، اور میرا سلوک کس کے ساتھ سب میں بہتر ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارا جو قریب، تمہارا جو عزیز رشتہ دار ہے، جو جتنا قریبی ہے اس سے اتنا ہی بہتر سلوک کیا جانا چاہیے. جیسے کہ بھائی ہے، بہن ہے، ان کی اولاد ہے، یا چچا اور ماموں ہیں، تو جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک ہونا چاہیے. اس معنی کی حدیث اور تقریباً الفاظ بھی جس کے ایک جیسے متقارب ہی ہیں، یہ گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 مرتبہ سائل کے سوال کے جواب میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے احسان کا، تمہارے حسن سلوک کا سب میں زیادہ مستحق وہ تمہاری والدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے والد ہیں. اور اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ اسی سے فقہا نے یہ اخذ بھی کیا ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. یعنی حقوق کی ادائیگی کے اندر، خدمت کے اندر ماں کو اولیت ہونی چاہیے. اور اس کی وجوہات بھی کہ ایک ماں نے جو تکالیف برداشت کی ہے، حمل کی تکلیف، اسی طرح ولادت کی اور وضع حمل کی تکلیف، اور اسی طرح پالنے پوسنے اور بڑا کرنے کی تکلیف، تو ان تکالیف کا حق بھی ہے کہ ماں کی اتنی خدمت کی جائے. اگلی حدیث ہے وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: قال اللہ تبارک وتعالی: انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواہ ابو داود. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، وانا الرحمن، اور میں ہی رحمان ہوں. یعنی میں صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں. میں اللہ ہوں یعنی میں واجب الوجود ہوں، میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں. مجھے اپنے وجود کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ میری ذات اپنے وجود، اپنے حکم، اپنے فیصلے، ہر اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں، بلکہ میں سب سے منزہ، میں سب سے پاک ہوں، اور مجھے اللہ کہا جاتا ہے، میں اللہ ہوں. پھر آگے فرمایا وَأَنَا الرَّحْمَنُ،
اور میں رحمان ہوں، صفت رحمت میرے ساتھ متصف ہے، مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں خلقت الرحم وشققت لها من اسمی، کہ رحم یعنی رشتے ناطے کو بھی میں نے پیدا کیا اور میں نے اس کے نام کا لفظ اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے۔ شققت لها من اسمی یعنی رحم، لفظ رحم کہ مادہ اشتقاق یعنی رحمان اور رحم کے اندر ایک ہی ہے، تو میں نے رحم کا لفظ رشتے اور ناطے کے معنی میں رشتے کا لفظ میں نے اس کو نکالا ہے، کس سے؟ من اسمی، اپنے رحمان نام سے۔ فمن وصلها وصلته، اب جو ان رشتے اور ناتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہے گا، جو ان رشتوں کو اور ناتوں کو جوڑتا رہے گا، وصلته، تو میں بھی اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا، میری رحمت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ومن قطعها بتته، اور جو شخص اس رحم کو، ان رشتے اور ناتوں کو توڑے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، لوگوں سے اپنے قریبی رشتے داروں سے قطع تعلقی کرے گا، بتته، تو میں بھی اسے اپنی رحمت خاصہ سے کاٹ دوں گا، اسے جدا کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ تو اس حدیث میں جو پچھلے احادیث گزرے ہیں اس کے اندر بھی وہی معنی موجود ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے رشتہ داری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لفظ رحمان سے ہی رحم مشتق ہے۔ رشتے اور ناطے کا جو نام ہے یہ جسے عربی میں رحم کہا جاتا ہے، یہ رحم مشتق ہے، ماخوذ ہے اللہ کے لفظ رحمان سے۔ تو رحم کرنا یہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کا گویا کہ عکس ہے۔ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتا ہے، اسی طرح اے انسانوں تمہارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، قطع تعلقی نہ کرو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، رشتوں کو توڑنے والے ہرگز نہ بنو۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی، لا تنزل الرحمت علی قوم، اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں ناتا توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا اور لوگوں سے منہ موڑنے والا موجود ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے اور ناطے توڑنے والے کی نحوست کو بیان فرمایا کہ دیکھو جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے منہ موڑتے ہیں، بلا کسی شرعی عذر کے ایک دوسرے سے بات بند کر لیتے ہیں، کسی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر قوم کہا کہ لا تنزل الرحمت علی قوم، کہ اس قوم پر یعنی اس جماعت پر، ان لوگوں پر کہ جو اگر کوئی ایک شخص رشتے ناطے توڑنے والا ہے، کسی دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تو اب اس خاندان اور قبیلے کے لوگ بھی آپس میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک اس کی طرف اور ایک اس کی طرف، گویا کہ انہوں نے پشت پناہی کر کے اس اختلاف کو بڑھاوا دیا اور گویا کہ انہوں نے قطع تعلقی کرنے کے اندر ان کا ساتھ دیا، لوگوں کو ملانے کی کوشش نہیں کی، ان کو آپس میں ملنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ وہ خود بھی اس کی پشت پناہی کرنے لگے، تو اب ایسی قوم پوری کی پوری اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ اور اگر لوگوں نے، خاندان کے دیگر افراد نے کوشش کی، ملانے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ لوگ جو رشتہ توڑنے والے، ناطے توڑنے والے، قطع تعلقی کرنے والے ہوں گے،
وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ بعض شارحین نے اس سے مراد یہاں پر باران رحمت بھی مراد لیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، خاص طور سے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گردانا جاتا ہے۔ تو جس علاقے کے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، جس خاندان اور قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی کریں گے، تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا جو خاص ظاہری اثر ہے بارش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان لوگوں کو محروم کریں گے اور بارش گویا کہ ان سے رک جائے گی۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه الترمذي وابو داود۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گناہ اس سے زیادہ مستحق اور لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا ہی میں اس کی سزا دے دے۔ ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے مرتکب کو، اس گناہ کے کرنے والے کو دنیا ہی میں جلدی سزا دے دے۔ مع ما یدخر او مع ما یدخر له فی الآخرہ، اور ساتھ میں جو آخرت کی سزا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کر رکھا جائے گا۔ تو سب میں زیادہ وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا جلدی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے گویا کہ عذاب کو، سزا کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور اس کو مدخر کیا جاتا ہے، ریزرو کیا جاتا ہے، تو وہ گناہ ہے من البغی وقطیعۃ الرحم، کہ ان دو گناہ سے زیادہ اور کوئی زیادہ مستحق نہیں۔ بغیون کے معنی، ایک تو بغیون کے معنی آتا ہے ظلم کے، زیادتی کرنے کے، اور اسی طرح بغیون کے معنی یہ بھی آتے ہیں کسی کے خلاف بغاوت کرنا، خاص طور سے حاکم وقت کے خلاف، اپنے والی کے خلاف، قانون حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا، یہ دونوں معنی آتے ہیں۔ تو بغاوت کیوں کہ ایسی چیز ہے، بغیون کسی پر ظلم کرنا، کہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی اور حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا، وہ فوراً قبول ہوتی۔ تو مظلوم کی ادھر سے آہ نکلی، مظلوم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کے لیے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بد دعا کا اثر دکھایا اور اس کو سزا دے دی۔ اور دوسری بات، جیسے دوسرے معنی یہ ہیں کہ بغیون سے مراد اگر حکومت وقت کے خلاف، حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا ہے، تو اس سے کیونکہ امن میں خلل پیدا ہوتا ہے، سارے ملک میں انتشار اور انارکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی جانیں، ان کا مال اور ان کی حفاظت یقینی نہیں رہتی، بغاوت اٹھنے کی وجہ سے سب چیزیں ادھر درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ شریعت نے بغاوت کو، خاص طور سے جو عادل اور اچھا اسلامی بادشاہ ہو، ان کے خلاف عالم بغاوت کو بلند کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں دونوں معنی مراد لے جا سکتے ہیں۔ وقطیعۃ الرحم، اور ترجمۃ الباب سے خاص طور سے مناسبت یہاں اس لفظ سے ہے کہ رشتے اور ناطے کو توڑنا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ تو رشتے ناطوں کو توڑنا اتنا سخت گناہ اور نہایت سنگین غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ صرف آخرت ہی میں سزا دی جائے گی، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ کا مزہ چکھائے گا، اس گناہ کی وجہ سے وہ کہیں ذلت میں پڑے گا، کہیں خوار ہوگا، یا پھر ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خاندان سے الگ ہو جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، بھڑ جاتا ہے، تو وہ ادھر ادھر جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے،
اس کی زندگی سے چین ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یعنی دنیا میں اس کی زندگی سے چین و سکون چھن جانا یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے کہ انسان سکون سے سو نہ سکے، سکون سے رہ نہ سکے، اور اسی طرح سے ذہنی ٹینشن میں، ڈپریشن میں کا شکار ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی برائیوں کا اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہوتا، کبھی دکھ تکلیف، ذہنی طور پر بیماری، طرح طرح کی چیزوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ جو شخص دنیا میں قطع تعلقی کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، نعتوں کو توڑے گا، دوسروں سے الگ رہے گا، کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادہ مستحق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زیادہ مستحق ہے کہ اسے دنیا ہی میں سزا دی جائے۔ تو دنیا میں اس کا چین بھی چھن جاتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواہ النسائی والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا منان، وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک تو کرے لیکن اس پر احسان جتلاتا رہے کہ میں نے تمہارا فلاں کام کرا دیا، میں نے تمہاری مدد کی، تم پریشان تھے تو تمہیں میں نے ہی کھلایا تھا، تمہارا کام میں نے ہی کرایا تھا، تمہیں میں نے ہی فلاں چیز دی تھی۔ تو جو شخص احسان جتلاتا ہے گویا کہ اس نے سامنے والے کی مدد تو کی لیکن احسان جتلا کر اسے مزید تکلیف دی۔ اب جب تک کہ وہ شخص رہے گا وہ اس کا گویا غلام بن کر رہے گا، اس کی باتیں سنتا رہے گا کہ ہاں یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہارا اس طرح کام کرا دیا تھا، ابھی تک تم ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، ابھی تک تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، میرے کہنے کی وجہ سے تمہاری نوکری لگ گئی، ابھی تک تمہارا کچھ نہیں ہوتا، تم آج کہیں کے نہ ہوتے، میں نے تمہیں کچھ پیسے دیے جس کی بنیاد پر تم تجارت کر رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میں نے تمہارا یہ کام کرایا۔ تو اس طرح کے جملے انسان کو دلی تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ چیز بڑی ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی کا کام کرے، کسی کی مدد کرے اور پھر اس کے بعد مزید اس پر احسان جتلائے، اسے تکلیف دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات، اپنے خیرات کو ضائع نہ کرو بالمن والاذی، کس سے؟ احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر، اس طرح کی باتیں سے۔ تو یہ خصلت کہ احسان کر کے اس کو جتلانا نہایت ہی بری ہے، قرآن نے بھی اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اور منان، یہ لفظ منان جو ہے یہ منتن سے مشتق ہے، منتن کے معنی ہیں احسان ہے، احسان کر کے اس کو جتلانا ہے کہ کچھ دیا بھی جائے اور پھر نیکی کی بھی جائے اور پھر اس کے بعد اس پر مزید احسان جتلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، احسان کر کے، ان کی مدد کر کے پھر اسے تکلیف دیتا ہے، اس کو اوپر احسان جتلاتا ہے، تو وہ شخص پھر جنت میں نہیں داخل ہوگا، گویا کہ اس نے اس کی مدد کی اور پھر اسے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ سبب، یہ عمل اس کے جنت میں داخل ہونے کا باعث نہیں ہوگا۔ حالانکہ مدد کرنے والے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ کی مدد اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو دوسروں کے کام بناتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ کی مدد اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے مدد تو کی لیکن پھر احسان جتلا دیا، مدد تو کی لیکن اسے تکلیف دی، پھر اس کے سامنے فخر سے بیان کرنے لگا کہ میں نے تیرا یہ کام کرا، تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب یہ شخص جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں رہے گا۔ ولا عاقن، عاقن کے معنی وہ شخص
جو خاص طور سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ اور لفظ عاق مطلق بھی مراد ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے دوسرے اعزاء، دوسرے اقربا کو بغیر کسی شرعی عذر کے ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے یا ان کو ستانے لگے، تو یہ بھی عاق کے درجے میں ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن خاص طور سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص تو جنت میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ والدین کا حق ہی اتنا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ جب باپ ناراض ہوگا اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے والا تو وہی ہوگا جس سے اللہ خوش ہو، جنت میں داخل ہونے والا وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے ہوں۔ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، اسی طرح وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شراب نوشی کرنے والا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے۔ تو شراب کا پینا بھی ایسا گناہ ہے، شراب کو اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اسی طرح اللہ تبارک یعنی شراب کی حرمت کو قرآن نے بیان کیا ہے احادیث نبویہ میں، اور شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے، تو شراب کا پینے والا بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب جنت میں نہ جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے اول محلے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ کہ پہلے مرحلے میں یہ لوگ نہیں جائیں گے بلکہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں ان تینوں لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جنت میں یہ لوگ داخلے سے محروم رہیں گے۔ ایک وہ شخص جو منان ہو، احسان جتلانے والا، پہلے تو احسان کرے اور پھر اس پر احسان جتلائے، ولا عاقن، اور اسی طرح والدین کی اور دوسرے لوگوں کی یعنی اعزاء و اقربا کو تکلیف پہنچانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ولا مدمن خمر، اور اسی طرح وہ شخص جو شراب نوشی کرنے والا ہو۔ اگر یہ تینوں لوگ اس حالت میں مر جائیں، توبہ بھی نہ کی انہیں توفیق بھی نہ ہو مرنے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ چلیے وہ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.